بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. ٹیکنالوجی کی بہت بات کی جاتی ہے. ٹیکنالوجی کا فائدہ جہاں ہے وہاں کیا ٹیکنالوجی کے کچھ نقصانات بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں اگر ہم ملینیلز کی بات کریں تو مائیں، نانیاں، دادیاں ہمارے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی. وہ تربیت جو کسی لیڈرانس کی، کسی رول ماڈلز کی سٹوریز کی صورت میں ہوتی تھیں. رات کو سوتے وقت بچوں کو سٹوریاں سنا کے بچے وہ لوری کے طور پہ لیتے تھے اور سو جاتے تھے. آج کی جینسی یا ہم الفا کی اگر بات کریں تو ان کی تربیت کر رہا ہے یوٹیوب اور گوگل. جب ٹیکنالوجی سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرائیں گے تو وہ آنے والے دنوں میں کتنے کارآمد یا سود مند ثابت ہوں گے اس ملک پاکستان کے لیے. ملک پاکستان کی یوتھ کی بات کی جاتی ہے. 65% سے زائد یوتھ اس ملک پاکستان کی. اس سے ہم کیا امیدیں لگائیں گے اور ٹیکنالوجی سے بیسکلی ہم کیا امیدیں لگائیں گے. 2047 میں جب ہم اپنے پاکستان کا 100 سالہ جشن منائیں گے تو ہماری باغ دوڑ اس جنزی کے ہاتھ میں ہوگی جو آج یونیورسٹیز اور کالجز میں زیر تعلیم ہے. ان لوگوں کا آگے فیوچر کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہمارے پوروں میں سما گئی ہے. ہم بیونڈ دی بارڈرز بیٹھ کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو کر سکتے ہیں. پہلے ایسا شاید ملینیلز کے لیے یا اس سے پیچھے ہم چلے جائیں تو پاکستان تو کیا دنیا کے اندر اس طرح کی ٹیکنالوجیز کا کوئی وجود شاید تھا لیکن بہت کم. آج دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہو، چاہے وہ انڈسٹریل فیلڈ ہو، چاہے ہیلتھ کی فیلڈ ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کے معاملات ہوں. اس کو ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ لیس کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. کیا ٹیکنالوجی آنے والے دور میں ہماری جابز کے اوپر بھی امپیکٹ ڈالے گی؟ آج اس کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ٹیکنالوجی کے دور میں ہم کس طرح سے جابز کریٹ کر پا رہے ہیں یا جو جابز آلریڈی اپرچونٹیز ہمارے ملک پاکستان میں موجود تھیں وہ بھی کہیں منہدم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آج کے پروفیشنل پینل سے بات کریں گے. میرے ساتھ آج بہت ہی پروفیشنل لوگ موجود ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. میں ویلکم کروں گا سب سے پہلے میرے ساتھ سیدھے ہاتھ میں پروفیشنل بینکر ہیں، فائنینشیل انڈسٹریل جو ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کے پاس. ان کو میں ویلکم کرتا ہوں سید علی شہزاد صاحب. السلام علیکم علی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ طبیعت کی ناسازی کے باوجود اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے. مائی پلیجر سر. میری آج کی دوسری مہمان بنت ہوا ہیں. اپنا مائنڈ سائنسز کے حوالے سے مائنڈ کوچ ہیں، بہت زیادہ جینزی کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں، ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ لیس لوگوں کو دیکھتی ہیں. ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے مائنڈ کے اوپر کس طرح کے اثرات اس ٹیکنالوجی کے بلڈ اپ ہو رہے ہیں. میں ویلکم کروں گا مس بسم اللہ پرویز صاحبہ کو. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میڈم بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. میری آج کی تیسری مہمان جو کہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کا بھی جینزی کے ساتھ، خاص کر کے اسپیشلی جب میں یوتھ کی بات کرتا ہوں تو اس یوتھ میں جینزی اور الفا بھی آنا سٹارٹ ہو گئے. اب تو کارنر پہ یہ الفا بھی ہماری جو کہ پروفیشنل لائف میں ہمیں جوائن کرنے والی ہے ان قریب. تو میں ویلکم کروں گا آج مس ہبا خان صاحبہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہبا، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائی. تھینک یو سو ویری مچ فار علی انوائٹنگ. صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ لیڈیز فرسٹ، تو میں ہبا سے اسٹارٹ لوں گا. ہبا، کیا سمجھتی ہیں کہ ٹیکنالوجی جہاں بہت ساری آسانیاں پیدا کرتی ہے، میں نے جس طرح سے اپنے انٹرو میں بات کرنے کی کوشش کی کہ گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے، ہمارے پوروں میں سما گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کا ابھی تک ہم لوگ اس طرح سے پورا فائدہ اٹھا پا رہے ہیں جس طرح سے ٹیکنالوجی سے اٹھانا چاہیے، خاص کر کے اسپیشلی ایشیا ریجن میں ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو؟ بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے نا سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں سوائے ہمارے ملک کے. یہ مجھے انفارچونیٹلی، میں نے اسی لیے پاکستان کی بات کی کہ ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاں اسی لیے میں نے یہ بتایا کہ دیکھیں دنیا بھر میں جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے نا وہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ لوگ آگے بڑھیں، مزید ترقی کریں. ہمارے ہاں ابھی بھی ہم اگر دیکھا جائے تو اگر ہم تھرڈ ورلڈ کہلائے جا رہے ہیں یا انڈر ڈیولپ کنٹری کہلائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ٹیکنالوجی صحیح سے ہم یوز ہی نہیں کر رہے. تو یہاں ہمارے ملک میں رہتے ہوئے اگر ہم یہ بات کریں نا کہ ٹیکنالوجی نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، پہلے ٹیکنالوجی یوز تو کرنا شروع کریں. اچھا، ٹیکنالوجی آپ کہہ رہی ہیں یوز نہیں کر رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں کہ اگر ایک سویپر گٹر لائن صاف کر رہا ہے، اس کی جیب میں بھی اینڈرائڈ فون ہے، اس کے پاس بھی پیکج لگا ہوا ہے، تو اور
اور کس طرح سے یوز کریں ہم؟ سر میں آپ سے بھی ڈاکٹر صاحب اور میں اپنی جو آڈینس ہے نا ان سے بھی یہ سوال کروں گی, کیا موبائل یوز کرنا ٹیکنالوجی ہے؟ کیا آپ صرف موبائل کو ہی ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں؟ ہم پہلے ٹیکنالوجی کہا جاتی تھی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, جہاں پہ انڈسٹری گرو کرتی تھی, پوری نیشن گرو کرتی تھی, جی ڈی پی گرو کرتی تھی, وہ ہوتی تھی ٹیکنالوجی. کہ آپ جہاں پہ جو ہے نا اس طرح کی کوئی تعلیم کو لے کر آ رہے ہیں, متعارف کروا رہے ہیں, یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی متعارف کرا رہے ہیں جو آسانیاں پیدا کریں. ہمارے یہاں وہ آج بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں آج بھی ڈپارٹمنٹ میں لکھت پڑھت والے کام ہوتے ہیں, لوگوں کے پورے کلاؤڈس پہ چلی گئی ہیں ساری چیزیں, پورے آفیسز وہ کلاؤڈس پہ چلا رہے ہیں. کووڈ کے درمیان ہمیں کیوں ایک چیز کا سب سے زیادہ احساس ہوا, ریموٹ جابس کا, کیونکہ باہر ملکوں میں انہوں نے بالکل مائنس کر دیا کہ آپ گھر بیٹھ کے کام کریں. اور اب یہ پریکٹس ہے کہ جو نارمل پریکٹس کی جا رہی ہے, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی کہ 3 سے 4 دن آپ کام کریں, باقی دن آپ ریسٹ کریں, مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ کو دیکھیں اور ٹیکنالوجی کو یوز کریں ریموٹ ورک کرتے ہوئے. لیکن ہمارے یہاں آج بھی وہی کہتے ہیں کہ جو اوور ٹائم کرے گا نا وہ سب سے قابل امپلائی ہے ہماری آرگنائزیشن کا, وہ زیادہ ٹائم دے رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ورک ہارڈ ناٹ اسمارٹ. تو ہمارے اس کا مطلب تو یہ ہوا ہم اسمارٹ ٹیکنالوجی یوز ہی نہیں کر رہے, یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے جو موجود ہے ابھی. میں اپنی بحث آگے بڑھاؤں گا, بسم اللہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو مائنڈ سیٹ کی بات کرنے کی کوشش کی بیسکلی ہبا نے, کہ وہ مائنڈ سیٹ ہمارے پاکستان میں ہے ہی نہیں, موبائل یوز کر لینا, ٹیکنالوجی کا یوز نہیں ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, جس مائنڈ سیٹ سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں, آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجی کو صحیح طرح سے, یہ کس مائنڈ سیٹ کی نشاندہی ہے؟ اچھا, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی بھی کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو یہ ٹیکنالوجی آج تھوڑی آئی ہے. آپ اگر دیکھیں تو پہلے اگر پرانے زمانوں میں دیکھیں, جب بھی کوئی نئی چیز نے ریپلیس کیا پرانے طریقوں کو تو لوگوں کے دیکھنے کا نظریہ جو تھا اس کو بہت ہم اہمیت دیں گے کہ کیسے ہے. جیسے ہم لوگ اگر یاد کریں ٹانگوں کا پہلے ہوتا تھا کہ ٹانگیں چلتے ہوتے تھے, بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ہی شاید آپ نے تو نہ دیکھے ہوں, یہ سفر نہ کیا اس پہ. بالکل, لیکن میرے نانا دادا, یہ میرے ابو کے زمانے میں بھی شاید ہوتے ہوں, اس وقت بھی ٹانگا سسٹم تھا. تو اب ٹانگے جب تھے تب لوگوں کے اندر یہ پرائیڈ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس گھوڑا ہے اور یہ ایک سواری بھی ہے اور اس سے ہم رزق بھی کما سکتے ہیں. لیکن جب گاڑیوں نے اس کو ریپلیس کر دیا تو اس ٹائم پہ سب سے پہلے ان کے دماغ میں کیا آیا, اب ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے, اب ہمارا معاش کہاں سے آئے گا. تو یہ سارے ذہن میں, کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے نا, ہمیشہ سمجھیں کبھی بھی چینج کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے لیے تو ساری جو کمفرٹ اس کو پہلے ملا ہوا ہے, جس میں وہ ٹرین ہوا ہوا ہے, وہ وہی کرنا چاہے گا. بیسیکلی وہ اس کمفرٹ زون سے نکل کے آگے گروتھ زون میں یا لرننگ زون میں جانے نہیں جا رہا. بہت مشکل ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ بندہ ہی آگے پروگریسو نہیں ہے. اس کے اندر بڑے فیکٹرز ہو رہے ہوتے ہیں. جب بھی آپ سے کوئی چیز چھینی جا رہی ہوتی ہے, کوئی نئی چیز آپ کے پاس آتی ہے, تو آپ کے دماغ میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہولڈ آن کرتے ہو پرانی چیز کو, اور آپ ریزسٹنس دکھاتے ہو. سب سے پہلے تو ہم ڈینائل پہ چلے جاتے ہیں. اس کی سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج یہ ہے ہم ڈینائل میں جاتے ہیں, نہیں بھی ایسا کوئی نہیں ہے, ایسا سب صحیح ہے, ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے, ڈینائل ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کا یہ آتا ہے کہ ہلکی پھلکی جو ہے وہ ریزسٹنس آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا آ تو گئی ہے لیکن دیکھیں گے کیا ہوگا. پہلے تو تھا کہ آیا ہی نہیں ہے, دیکھیں گے کیا ہوگا. پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اینگر آنا شروع ہو جاتا ہے, میری چیز میں سے میرے معاش اگر چھن گیا, جیسے آج کل ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اے آئی کا زمانہ ہے, تو لوگوں کا ہوتا ہے کہ میری نوکری چھن گئی مجھ سے, تو میں کیسے, انسیکیورٹی. اینڈ دین پھر ایک اور سٹیج آتی ہے جس کے اندر ایکسیپٹنس آتی ہے, اڈیپٹیبلٹی, کہ بھائی میں اڈیپٹ کر سکتا ہوں, میں پیچھے رہ جاؤں گا, مجھے بھی کیچ اپ کرنا. تو یہ جو سٹیجز ہوتی ہیں نا, یہ بڑے ایک نیچرل ایک اس میں سے گزرتے ہیں. لیکن اب آپ کے آتا ہے کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ یہ چیز اگر میں نے نہیں کی تو لوگ جو ہیں وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. نیگیٹو مائنڈ سیٹ, نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں. نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ ساتھ نیگیٹو ایموشنز آتے ہیں, جس میں غصہ آنا, اس میں اداسی آنا, فیئر آف انسرٹینٹی, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پھر تیسری سٹیج یہ آتی ہے کہ ہمارے کچھ لمیٹنگ بلیف بھی بن جاتے ہیں. یعنی ہمارا بلیف سسٹم یہ ہوتا ہے آئی ایم ناٹ گڈ انف, یہ اے آئی آ گیا, یہ میرا کام زیادہ زبردست کر رہا ہے, وہ مینٹلی طور پر اور ڈپریس ہو جاتا ہے. یہ اور ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو یہ لیڈ کیا کرتا ہے, یہ لیڈ کرتا ہے کنڈیشنز آف انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس. تو کانسٹنٹ لوگ اسٹریس میں ہوتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ وہ لوگوں کا ہے جو تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اب آتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے اوپر جو کہتا ہے کہ ہاں میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے, لیکن میں اس کی مدد لے کے اور بہتر کر سکتا ہوں. گروتھ مائنڈ سیٹ, فلیکسیبلٹی مائنڈ سیٹ کے اوپر جو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں نا, وہ آج ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں.
تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جینزی جو ہے یہ تو فائدہ اٹھا رہی ہے, بہت یقیناً فائدہ یہ تو, اٹھا رہی ہے, لیکن ہمارے جو ملینیلز ہیں جو ہمارے کسی بھی انڈسٹریز میں آفیسز میں پچھلے 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں وقت کے ساتھ جب اپنے آپ کو تبدیل آپ کرتے ہیں تو آپ آگے جاتے ہی جاتے ہیں. بہت سے ابھی ایسی جو جابس ہیں جو اب نہیں اب چل رہی, جیسے میرے آفس میں آپ کو ایک بتا دیتی ہوں, آفس میں ایک کل ہی میری گفتگو ایک شخص سے ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں میڈم, اور اگر یہ ڈیزائننگ اب تو اے آئی جو ہے وہ زیادہ بہتر ڈیزائن بنا لیتا اور ود ان منٹس بنایا, تو میں کہاں جاؤں گا. تو میں نے کہا بھائی تم کورسز کیوں نہیں کر رہے اس کے اندر اے آئی میں. تو آپ اگر جہاں بھی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں, مینٹلی ڈیولپ کر رہے ہیں, تو آپ کیچ اپ کر سکتے ہیں دنیا کے ساتھ. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جو میں کر رہا ہوں وہی بہترین ہے اور جو زمانہ ہے وہ آگے جائے, میں جو ہوں وہ صحیح ہوں, پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے. زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو یقیناً بہت پیچھے رہ جائیں گے. سید علی شہزاد صاحب, آپ کو بھی شامل گفتگو کروں گا. جس طرح سے آپ نے دونوں خواتین کی باتیں سنی, خواتین تو نہیں لڑکیوں کی باتیں سنی آپ نے, وہ بھی مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے نا کہ بھائی خواتین کہہ دیا تو بہت زیادہ ایج کی ہو گئے. تو جو ہماری ٹیکنالوجی جس کو ہم اڈاپٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ملینیل جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. آپ ان کے ساتھ بھی لنک ہیں, آج کی جنزی کے ساتھ بھی لنک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں بیسک ڈفرینس کہاں پر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سرور صاحب ٹو گیو می اپرچونٹی فار دیٹ. اچھا میں ایکچولی اسٹارٹ کروں گا, دے آر ویری مچ آن ٹو دا پوائنٹ. آئی ول جسٹ گونا اسٹارٹ کہ ایک انسان کی ایک کریکٹرسٹک ہوتی ہے, دیٹس کالڈ انرشیا. انرشیا فزیکل انرشیا بھی ہے, ایموشنل انرشیا بھی ہے, اور ڈیفینیٹلی آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی انرشیا بھی ہے, ان وچ دا باڈی ڈزنٹ رسپونڈ, یور مائنڈ ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹیک دا چینج. ملینیلز ہیں اور جینزی ہیں, اور جب الفا آنے والی ہے ان میں ڈیفینیٹلی کافی سارے فیچر ڈفرینٹ ہیں. بائی اینڈ لارج ایز اے ملینئر وی ہیو ٹو اڈاپٹ دا ٹیکنالوجی وچ از کمنگ ان فرنٹ آف اس. جو ہمارے جینزی والے ہیں دے آر بائی برتھ ود دا ٹیکنالوجی. یس, ان کی تو تربیت بھی جیسے میں نے کہا یوٹیوب گوگل نہیں کی ہوئی, گوگل ہے. اور تھرڈ جب ہم الفا کی بات کرتے ہیں تو الفا تو بیسکلی اٹس آن دا ٹیبلٹ. ہمارے لیے بینگ دا ملینئر وی ور ویری مچ بلیسڈ کہ ہمارے پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم فریم ہوتا تھا کہ وہ ہماری ڈیولپمنٹ کرتے تھے. مینٹل ڈیولپمنٹ, ایموشنل ڈیولپمنٹ, ساری کی ساری گھر کی جو مائیں ہیں, جو پیرنٹنگ if I'm gonna use the word parenting, it was very strong enough. With the passage of time جیسے جیسے آپ کے وقت کیجول چینج ہو رہے ہیں, پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اور جنرلی واٹ وی سی کہ پہلے سنگل ہینڈڈ اپرچونیٹیز ہوتی تھیں, ایک صاحب پہلے کام کرتے تھے, اب جنرلی گھروں کے اندر پورا خاندان کام کر رہا ہے. یہ کانسیپٹ بیسکلی ویسٹرن سوسائٹی سے اڈاپٹ ہوا سلولی گریجولی. جو ہماری اکنامیکل چینجز ہوئیں, جو ٹیکنالوجی کا اور جو ایک سوشل میڈیا کا جو انٹرفیئرنس آنا شروع ہوا, خواتین بھی دے آر مور ڈائیورٹیڈ ٹورڈس کہ وہ باہر جائیں اور گھر کا چیزوں کو مینیج کریں ساتھ میں. اس سے ہو کیا رہا ہے, اس سے بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ جو بچوں کی تربیت والا ایلیمنٹ ہے جو کہ مائیں اور باپ ساتھ مل کے اور گھر کے جو دادے دادیاں مل کے ساتھ کرتے تھے, ایک اور کانسیپٹ بھی اس میں آ رہا ہے کہ جی ونس یو گیٹ میرڈ واٹ ڈو یو پریفر ٹو ٹیک اے سیپریٹ ہوم. سو آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو آپ کے گرینڈ پیرنٹس یا گرینڈ فادر والی جو اپرچونیٹی ہوتی تھی, یو آر کنٹینیوسلی مسنگ دیٹ. بالکل ایسے ہی ہے. پریویسلی واٹ آئی ہیو سین کہ لوگ اپنے خاندان سے ملنے کے لیے گاڑیوں میں بسوں میں بیٹھ کے بھی ویکینڈس پہ آیا کرتے تھے, اینڈ دے یوز ٹو جسٹ چیٹ ٹوگیدر اینڈ سوشلائز ہوا کرتے تھے. ناؤ وی ڈونٹ ہیو انف ٹائم. آپ کے سیٹرڈے سنڈیز ہیں گروسری اور ان ساری چیزوں میں آپ کے اسپینڈ ہو جاتے ہیں. انفیکٹ ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں ٹیکنالوجی, ٹیکنالوجی از اے سیکنڈ تھنگ. آپ اپنی جو بیہیویئرز ہیں, جو جیسے یہ لوگ دے آر مور ٹوورڈ دا سوشل سائنسز, جو بیہیویئرل سائنسز ہے وہ بہت گریجولی چینج ہوئی ہے فار دا لاسٹ 2 decades. آپ کے بیہیویئرز, آپ کے پیرنٹنگ, آپ کے انٹریکشن ود دا پیرنٹس, آپ کے بچوں کا انٹریکشن جو پیرنٹس کے ساتھ ہوتا تھا وہ کنٹینیوسلی چینج ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ڈیفینیٹلی دے آر بیسکلی ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ سم ادر سبسٹیٹیوٹ, اور وہ سبسٹیٹیوٹ ان کو کدھر مل رہے ہیں, وہ سبسٹیٹیوٹ ان کو ٹیکنالوجی کے تھرو مل رہے ہیں, جو کہ یوٹیوب انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دے ہیو ان جنرلی واٹ آئی ہیو سین کہ جو جینزی ہے وہ اپنے دن کا 8 سے 9 گھنٹہ جو ہے
وہ ان ٹیبلٹس پہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں 8 سے 9 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہوگا ان جنرل. علی شہزاد صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, بریک پہ چلیں گے, واپس لوٹ کے آئیں گے, یہیں سے اس کو جو ہے نا کنٹینیو کریں گے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا بیسیکلی فائدہ کیا ہے اور ٹیکنالوجی کا فیئر کیا ہے. فیئر جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ شاید ہماری جابس کھا جائے گا, بہت سارے لوگ اس طرح کے فیئر میں مبتلا رہتے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں. یہاں پر لیں گے کہ چھوٹا سا بریک, بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. خاص کر کے اسپیشلی بات ہوئی تھی ہماری سٹارٹنگ میں کہ ایشیا ریجن کے اندر پوری دنیا تو ٹیکنالوجی سے لیس ہے, ہم پاکستان میں کس طرح سے اس ٹیکنالوجی کو لے رہے ہیں اور اس کے جو فیئرز ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مس بسم اللہ, آپ کی طرف آؤں گا. علی شہزاد صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ گھر میں ایک کفیل کہلاتا تھا, وہ کماتا تھا, پورا گھر کھاتا تھا. لیکن آج کل کے دور میں سب کما رہے ہیں, لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو اپنے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلیں تو پھر بھی برکت نظر نہیں آتی, پھر بھی ہم شش و پنج کا شکار ہیں, پھر بھی ہم مینٹلی طور پہ جو ہے نا وہ کنفیوز رہتے ہیں. تو یہ ہماری سائیکو کے اوپر یا ہماری نفسیات کے اوپر کتنا بڑا امپیکٹ آتا ہے کہ پورا گھر ہی کمانے میں لگا ہوا ہے, بچوں کی تربیت آیا کر رہی ہے, تو وہ یقیناً آیا جو ہے نا وہ اپنی جو تربیت اس کے پاس ہے وہی بچوں کو وہ کرے گا. بہت ساری جگہ پہ بہت سارے ہم نے ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں کہ جو پیٹس تو خود پال رہے ہیں لیکن اپنے بچے انہوں نے آیا کے حوالے کیے ہوئے. تو یہ کہاں کیا نظر آتا ہے آپ کو اس میں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, ساری یہ چینجز آئی ہیں پچھلے مجھے لگتا ہے لاسٹ 1 ڈیکیڈ جو 10 سال گزرے ہیں اس میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں. تو اب جو ہے وہ 4-5 لوگ, جو پہلا ایک شخص ہوتا تھا کمانے والا, وہ آتا تھا اور اس کو یہ نہیں ٹینشن ہوتی تھی کہ اس آلے کو استعمال کرنا ہے. وہ جب آتا تھا تو اپنی بیوی, بچے, ماں باپ کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا اور فیملی لائف ہوتی تھی, ہیومن کنیکشن بلڈ ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب دفتر میں جاتے تھے اور دفتر سے واپس آتے تھے تو دفتر کا کام ہم دفتر میں ہی چھوڑ کے آتے تھے, اور گھر آ کے ہم جو ہمارے زیادہ ضروری چیزیں ہوتی تھی جیسے فیملی لائف ہے ہم اس کو انجوائے کرتے تھے, باہر جاتے تھے. اچھا, اب یہ ہے کہ اس کے آنے سے بہت فائدے ہوئے ہیں, لیکن نقصانات یہ ہیں کہ ہمارا جو ہیومن کنیکشن تھا وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. مطلب گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو 5 لوگ باہر لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ہر وہی موبائل پہ ہے, آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے. اب اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں سائیکی کے اوپر؟ سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو ساروں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی لونلی فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ ادھر ہیں, آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہوتا, ٹیبل پہ اویلیبل نہیں ہوتا, اسٹیٹس لگ رہے ہوتے ہیں, کھانے کی تصویریں جا رہی ہوتی ہیں, لیکن گھر والے بھی اسٹیٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو گیا, آپ دکھی ہیں آج کل. بالکل. تو وہ ہیومن کنیکشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے لونلینس کی فیلنگ آتی ہے. لونلینس کی فیلنگ صرف ایک, وہ کہتے ہیں نا, ایک سب سے پہلا ایک بیچ جو ہے وہ آتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھ نہیں رہا, میں ساروں کے ساتھ بیٹھا ہوں, مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو سمجھاؤ تو کسی کو. ایگزیکٹلی, مجھے سمجھ نہیں رہا. اب یہی چیز گرو ہوتی ہے, سمجھ نہیں رہا, اس سے یہ ہوتا ہے مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا. اسی سے ایک اور چیز ہوتی ہے اندر ہی اندر, ایک آپ کے اندر ایگریشن. اب بچوں کی آپ نے ایک مثال دی کہ جب ان کو توجہ نہیں ملتی, آج کل آپ نے رویے بچوں کے دیکھے ہوں گے, ایگریشن بہت آ رہا ہے. بالکل ایسے 12-14 سال کے بچوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں. اس سے پہلے اگر چھوٹے بچوں کی بھی بات کی جائے تو بچے کی زیادہ جو تربیت ہو رہی ہے وہ یوٹیوب کے تھرو ہو رہی ہے. کارٹونز ہیں, اس کے اوپر کوئی مانیٹر نہیں کر رہا کہ کیا بچہ دیکھ رہا کیا نہیں دیکھ رہا. آج کل اس میں کانٹینٹ کیا ہے, اس میں کانٹینٹ کیا ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے ایگریشن بچوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایگریشن جو ہے وہ کبھی کبھی اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. جب لیفٹ آؤٹ بچہ کرتا ہے نا, میں بچوں کی طرف اس لیے لے کر آ رہی ہوں کہ یہ بہت بنیادی ایک عمر ہوتی ہے جہاں ان کی پوری پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو جب بچے کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا, میرے ساتھ کوئی وقت بتا نہیں رہا, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر 2 طریقے کے وہ ریئیکشنز دکھاتا ہے. ایک بالکل چپ ہو جاتا ہے, صحیح, بالکل آئسولیشن میں چلا جاتا ہے, اور دوسرا اینگر آؤٹ برسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ بچوں کو دیکھتے ہو کہ وہ بدتمیزی کر رہے ہیں, بات بات پہ رونا شروع کر دیتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں. تو یہ اسی کا ہی ہے کہ ہم ان کو وہ جو ہیومن کنیکشن تھا, جو مدرلی کنیکشن تھا, پیرنٹس جو تھے, جو دادا دادی کی بات ہوئی, نانا نانی کی, وہ ان کو وہ جو بچہ جس میں پل رہا ہے, جہاں سے سیکھ رہا ہے, انوائرمنٹ اس کو مل رہا ہے, اس کو وہ والا انوائرمنٹ مل ہی نہیں پا رہا ہے, انوائرمنٹ اس سے چھین لی. اب آتے ہیں بڑے ہو کے, نفسا نفسی جو ہو رہی ہے, انزائٹی سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے
دیکھا ہوگا کہ ہمارے اندر اب جو ہے انزائٹی کی فیلنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بیٹھ کے ہاتھ پر پھولنے شروع ہو جاتے ہیں. ہیومن کنیکشن نہیں. اگر آپ کسی شخص کو, آج بچے کو آپ کہہ دو کہ بیٹا آپ نے سب کے سامنے جو ہے وہ موبائل سے ہٹ کے کسی سے بات کرنی ہے یا کمپٹیشن ہے تو آپ نے جو ہے وہ سب کے سامنے کچھ بولنا ہے, بچے نہیں بول پائیں گے. صحیح. کیونکہ ان کی ان کو سکھایا ہی نہیں, ان کو وہ چیزیں لی نہیں, ان کی وہ مسنگ ہے گروتھ. اب جہاں آتے ہیں اچھی بات پہ, وہ اچھی بات بھی کرنی چاہیے کہ پہلے ہم جب سکولز میں جاتے تھے تو وہی گھسا پٹا ہمیں کانٹینٹ پڑھایا جاتا تھا, وہی سلیبس پڑھایا جاتا تھا جو اب ختم ہو چکا تھا, آبسلیٹ ہو چکا تھا. مجھے اپنی ڈگری یاد ہے, اور یہاں میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں اپنی ڈگری میں تھی تو وہ تھراپیز جو ختم ہو چکی تھی وہ ہمیں پڑھائی جاتی تھی پارٹ آف کانٹینٹ, ٹھیک ہے, پارٹ آف آپ کا کریکولم. لیکن جب ہم تھوڑا سا یہ اویئرنیس آئی, اس وقت ہمارے ٹائم تو یہ نہیں ہوتا تھا, اب اویئرنیس ہے, بچے کو پتا ہے, وہ بچہ کوشچن کرتا ہے, میم ایسے تو نہیں ہے, میم ایگزامپل دیں. کیونکہ اس کو پڑھانے والا کیا ہے, چیٹ جی ٹی پی, اس کو پڑھانے والا کیا ہے, یوٹیوب, اس کو پڑھانے والا کیا ہے, اس کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی کا پازیٹیو جو ٹیکنالوجی ہے تو وہ آپ کو کوشچن کرنے پہ بھی مجبور کر رہی ہے, آپ کو اویئر کر رہی ہے. ہبا خان آپ کی طرف آؤں گا. بڑے اچھے پوائنٹ ہائی لائٹ کیے کہ ٹیکنالوجی کا بیڈ امپیکٹ جو ہماری لائف کے اوپر آ رہا ہے وہ بھی دکھایا, اور جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ آپ کتنا سہمت ہیں, کتنا ایگری کریں گی مس؟ آئی ٹوٹلی اگری ود ہر. انہوں نے جو باتیں بھی ہائی لائٹ کی ہیں کہ بچوں میں اگریشن آنا, آٹزم کا شکار ہو جانا, لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں, وہ میں خود بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں جب میں کاؤنسلنگ کروا رہی ہوتی ہوں, اور میں اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کرتی ہوں کیونکہ بالکل انہوں نے یہ صحیح بات کی. مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ بچوں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. بچوں کے جو کریکٹرز ڈیولپ ہوتے ہیں وہی جا کے, جب ایک کریکٹر ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اڈلٹ میں آ کے وہ اس کا ریئیکشن یا جو بھی اس کی ہیبٹس بن چکا ہوتا ہے نا, اس نے وہ تو پلے کرنا ہی کرنا ہے. تو ہمیں شروع میں ہی کیٹر کرنا ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ بچہ کس مینٹل ہیلتھ کنڈیشن سے گزر رہا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے. آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. اب آتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ کی طرف کہ یہ ٹیکنالوجی سے ہماری جاب سیکٹرز کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ اپرچونٹیز کا فقدان آلریڈی ہمارے پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ برین ڈرین ہو رہا ہے, باہر جا رہے ہیں, لیکن جو اپرچونٹیز اویلیبل تھیں اس کو بھی کیا ٹیکنالوجی کھا جائے گی؟ اسی طرف میں آ رہی تھی یہ بات لے کے کہ مینٹل ہیلتھ کی تو بات ہو رہی ہے, اس کا کنیکشن جو ہماری امپلائمنٹ سیکٹر کے اوپر جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں ہماری ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کون سا ایسا پاکستانی انفلوئنسر ہے جو کوالٹی کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہے. مجھے صرف اتنا آپ بتائیے گا. یہ تو فقدان بہت نظر آتا ہے. یہ فقدان ہے. دیٹ مینس آپ باہر ممالک میں دیکھیں, چائنیز آپ کنٹینٹ دیکھیں, امریکن, وہ کچھ نہ کچھ بنانا سکھا رہے ہوں گے, کوئی ایجوکیشن دے رہے ہوں گے, ٹپس بتا رہے ہوں گے ریلیٹڈ فیلڈز کی, وہ سافٹ سکلز کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل سکلز بتاتے ہیں اور کوئک ونز بتاتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے, کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے, پرینک کر رہا ہے, فیملی ولاگنگ چل رہی ہے. سو آئی جسٹ پتہ نہیں کس طرح کے کنٹینٹ, ہم تو مطلب سمجھ سے باہر ہے. دا آئرنی از, سب سے جو عجیب بات یہ ہے کہ پیپل آر کنزیومنگ دیٹ کنٹینٹ. لوگ وہ کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب, اچھا اس کی مثال میں کس طریقے سے دوں گی, ہمارے پاس جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے پاکستان میں وہ کتنا ہے؟ ہمارے پاس اراؤنڈ 30% کا جو طبقہ ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے, رائٹ. موبائل یوزرز کتنا ہے؟ لٹریسی ریشو کی بات اگر کریں تو آپ وہی موبائل یوزرز کتنا ہے؟ میرے خیال میں 110% ہو گئے. 110% نہیں ہے, 47% ہے جو موبائل یوزرز ہیں, اسمارٹ فون یوزرز جو اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں. 47% ہے. مجھے تو ہر بندہ ہی نظر آتا ہے 2 موبائل لے کے گھوم رہا ہے. ہمارے پاس 47% ریشو ہے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس 47% کے اندر اب 37% تو آپ نکال دیں جو کہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہے جو استعمال نہیں کر رہا. صحیح. تو اس کا مطلب زیادہ تعداد کس کی ہوئی؟ اس ان ایجوکیٹڈ طبقے کی جو موبائل یوز کر رہے ہیں اور اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کون سی ایپلیکیشن کس لیے یوز کی جا سکتی ہے. صحیح. یہ ہمارے پاس فقدان ہے. ہمارے پاس کیلکولیشنز نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لٹریسی ریٹ کی, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایجوکیشن کی, ایجوکیشن کا بھی بجٹ آیا, آپ نے وہ بھی کم کر دیا. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سے بچہ برین ڈرین ہو رہا ہے, تو بچہ باہر نہیں جائے گا تو کیا کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایجوکیشن ہی یہاں نہیں مل رہی. تو یعنی کہ اچھی مینجمنٹ کی ضرورت ہے اس ملک پاکستان کو. ٹوٹلی ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو اور جو ہمارا ایک پورا جو سسٹم ہے نا وہ پورے طریقے سے, آپ کبھی اگر آپ کسی گورنمنٹ کے بندے کو بٹھائیں گے وہ گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرا دے گا, ٹیک کے بندے کو بٹھائیں گے وہ ٹیک کو ذمہ دار ٹھہرا دے گا, ایجوکیشن کے بٹھائیں گے وہ ایجوکیشن کو.
ऑल ओवर सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ टेक सुधार नहीं सकती है, टेक्नोलॉजी हम लोग अभी भी जो यूज कर रहे हैं हमारे पास वो भी अवेयरनेस नहीं है कि हम वो प्लेटफॉर्म दें। कोरिया में बाकायदा तौर पे जब इन्फ्लुएंसर्स कम्युनिटी बनना शुरू हुई ना, उन्होंने जैसे हमारे पास शेयर्ड स्पेसेस है ना ऑफिस के, उन्होंने बाकायदा इन्फ्लुएंसर्स बूथ बना दिए कि आप अपना कंटेंट क्रिएट करें। वो उसमें मेकअप करना भी सिखा रही हैं, वो उसमें कुछ भी सिखा रहे हैं, बट दे आर प्रोड्यूसिंग टेक्निकल स्किल्स को जो है ना प्रमोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो किसी के साथ प्रैंक वगैरह करोगे शायद उसका रेशो कम होगा, बट पाकिस्तान में कंपैरेटिवली वो चीज ज्यादा है। वो असल में कमाने के तरीके उन्होंने इसी तरह से और सबसे बेहतरीन बात ये हुई है कि अभी चैट जीपीटी ने तो ये डिक्लेयर कर दी, सॉरी यूट्यूब ने डिक्लेयर कर दिया है कि एआई क्रिएटेड कंटेंट है वो मोनेटाइज भी नहीं होगा। तो अब जो कंटेंट रेप्लिकेट हो रहा था या जो कंटेंट रैंडमली वीडियोस पे बन रही थी वो भी नहीं बनेगा। दैट इज अ रियली गुड स्टेप, आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन आप ये देखें दुनिया कितनी आगे चली गई है कि नाउ दे कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा रियल कंटेंट है, कौन सा फेक कंटेंट है, और वो उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर मोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट कर रही है। हमारे यहाँ तो रियल और फेक तो छोड़ दो, हमारे यहाँ फेक न्यूज सबसे पहले आगे बढ़ती है। फेक न्यूज को सबसे ज्यादा जो है ना वो नेगेटिव, उसको सबसे ज्यादा आपकी तरफ आऊंगा। इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो किस तरह से आप देखते हैं कि खास करके स्पेशली हमारी जो फाइनेंस सेक्टर है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आप इसमें क्या देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, या जॉब्स को जो ऑलरेडी लोग थे उनको कोई फियर है कि हमारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी? देखें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको एक्सप्लेन करना है। टेक्नोलॉजी आने से जॉब्स भी आ रही हैं, सही है, और टेक्नोलॉजी आने से जॉब्स जाएंगी भी, और ये होता भी रहा है। सही है। पहले लेट्स अज्यूम जब आप इसकी बैंकिंग एग्जांपल ले लें कि कैशियर ओरिएंटेड ब्रांच बैंकिंग होती थी, बिल्कुल। स्लोली ग्रेजुअली कैश की ट्रांजैक्शन को हमने सब्स्टिट्यूट किया फंड ट्रांसफर से, तो स्लोली ग्रेजुअली जो कैशियर्स के रोल हैं वो डिसमेंटल होना शुरू वो मशीन के ऊपर, वो मशीन कन्वर्टेड है। सही है। अब आपके पास कियोस्क आना शुरू हो गए। लाइक आप किसी भी जगह पे, अगर आप इवन टेक द एग्जांपल ऑफ किसी भी आप रिटेल आउटलेट पे जा रहे हैं, टेक द एग्जांपल ऑफ मैकडॉनल्ड्स, आपको कियोस्क मिल रहा है, आप जाते हैं कियोस्क यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो भी आपके पास है उसको यूज करते हैं, द थिंग्स गेट डन। तो कैशियर की जो यूटिलाइजेशन, लेट्स से हम किसी जगह पे 2 या 3 कैश काउंटर्स होते थे, वो अब शायद मिनिमल होके एक काउंटर पे आ गए। सही है। तो टेक्नोलॉजी से हमेशा जॉब क्रिएशन रिड्यूस भी होगी। लेकिन इसके पीछे जब इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट हुआ तो यकीनन वहां पर तो पीछे बैक ऑफिस में तो बहुत सारे लोग बड़े होंगे, बहुत सारे इश्यूज आए। पहले लेट्स अज्यूम हमारे पास लेजर चेकिंग होती थी, मैनुअल होती थी, अब लेजर चेकिंग मैनुअल नहीं होती, सिस्टमाइज है सारा। तो उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है ना वो भी मिनिमाइज हो गई ना। फ्रॉड मैनेजमेंट जो है वो डेफिनेटली आपके पास ऑटोमेट होते जा रहे हैं। दुनिया में इवन ऐसे बैंक्स भी हैं जो कि शायद जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सही, they are not physically existing, ब्रांच बैंकिंग उनकी अवेलेबल नहीं है, but they are just providing the solutions, yes, जो कि आपके AI बेस्ड हैं या टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। So slowly gradually we have to just go towards the technology side. जॉब रिड्यूस होंगी, उन लोगों के लिए जॉब रिड्यूस होंगी जो कि अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, yes, और अडॉप्ट करना इट्स नॉट दैट इजी। लेट्स अज्यूम एक साहब हैं जो कि 50 साल की एज में है, उनसे आप कहें कि जाके चैट जीपीटी यूज कर लें, इवन सिंपल चैट जीपीटी यूज कर लें, तो वो भी शायद थोड़े से रिलक्टेंट होंगे उसको यूज करने में। वो उस कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं। 30 साल से उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जो वो करते चले आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वही सबसे बेहतर था। रजिस्टर के ऊपर ही लिखना, डायरी। सो गुड इन ड्राफ्टिंग, राइट? मेरी जो मेन स्किल्स व्हिच आई यूज्ड टू कॉल इट, दैट्स द कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके। अब मैं क्या देख रहा हूँ, वो चैट जीपीटी। उस दिन मुझे किसी मेरी बीवी ने कहा यार शायद ये चीज चैट जीपीटी से देख लो। मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार ये तो जो मेरी स्किल सेट है, वो तो सारी इसने it won't be required anymore. With the passage of time वो स्किल सेट खत्म होती जाएगी। तो स्लोली ग्रेजुअली अडॉप्टेबिलिटी आपके अंदर लानी है, अडॉप्ट कर पाएंगे तो यू विल जस्ट गो अलोंग विद द मार्केट, अदरवाइज यू कैन नॉट। टेक्नोलॉजी के अगर आपने जैसे चैट जीपीटी की बात की, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपने पूरे थीसिस और पूरे वो चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। बिल्कुल। तो ये जो उनका अपना एक वो जो माइंडसेट होता था, जिसके लिए बेसिकली वो थीसिस और वो जो उनको होमवर्क दिया जाता था, तो वो फिर उस तरह की जो उनकी टेक्निकल या सॉफ्ट स्किल्स थी वो तो पॉलिश नहीं होगी। जैसे हिबा ने कहा कि वो यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं एआई बेस्ड कंटेंट्स पे। सही। सो क्या हमारी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने अडॉप्टेड हैं कि वो डिटेक्ट कर पाए कि ये एआई जनरेटेड एक्सप्लेनेशन है? सही है। आप किसी चीज के ऊपर थीसिस स्टार्ट हो गया है, अब यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैं खुद रिसर्च कर रही हूं तो मुझे करना है। बट अगर स्टार्ट है ना, ये एक अच्छा स्टूडेंट्स के लिए कि अपनी वो रिसर्च करके लाए ना, वो बल्कि उधर से छाप के ना दे दें। एग्जैक्टली, लाइक आपके पास क्या वो माइंडसेट है क्या? इतने आपके पास लर्नेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लोग बैठे हैं कि वो डिटेक्ट कर पाए
ایون لوگ کیا کرتے ہیں, دے ٹیک اپ دا تھنگس فرام دا چیٹ جی پی ٹی, اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اپنی فارم میں اینڈ دے پریزنٹ اٹ. سو ڈیفینیٹلی یوٹیوب کی جیسے ایگزامپل دی, ان دا سیم مینر یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی ریڈکشن ہونی چاہیے. اب وہ ریڈکشن آپ اے آئی کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کو آپ نے جو ہے نا, بلکہ میں نے یہاں تک سنا کہ بلوچستان کے اندر کو قبائلی جھگڑا پرانا چل رہا تھا جو کہ چیٹ جی پی ٹی نے حل کیا. ان کی پراپرٹی کا کوئی وہ ریزالو نہیں ہو رہا تھا کیس, تو انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے حل کروایا, دونوں جرگوں نے مان لیا دونوں طرف. بالکل ایسے ہی ہے. تو دیز تھنگز آر جسٹ ایمرجنگ ویری ویری افیکٹولی. دیکھیں فزیکلی یا مینٹلی اگر کوئی چیز میں ایوالو کرنے جا رہا ہوں تو وہ اتنا جلدی ایوالو نہیں ہوگی جتنا ٹیکنالوجی بیس ایوولوشن آ رہی ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس مینوئل کانٹینٹس ختم ہوتے جا رہے ہیں, یو آر کیپٹ آن موونگ ٹوورڈز اے آئی بیسڈ. وہ پیپر بھی جو ہے نا وہ پیپر لیس انوائرمنٹ کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں, اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے شہزاد صاحب مجھے ایک بار پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے فوائد اور اس کا فیئر کیا ہے, جس میں ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ بہت سارے لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ شاید ہماری جاب چلی جائے گی, لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو لیس کریں, اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. جب اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں گے, اپنی سکلز کو اپ گریڈ کریں گے. دیکھیے زندگی میں چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ ہر وقت چڑھاؤ نہیں آتا, اتار بھی آتا ہے. جب آپ کی لائف میں کوئی ڈپ آنے لگے تو آپ اس سے پہلے اپنے آپ کو ریڈی کر لیں کہ آپ نے نیکسٹ اسٹیپ کس کے اندر آپ نے کہاں جانا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنے ڈیش بورڈ بنانے آنا چاہیے, آپ کو اپنی اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا آنا چاہیے تاکہ آپ آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو انسیکیور فیل نہ کریں. تو یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی مزے کی باتیں ہو رہی تھی ٹیکنالوجی کو لے کے کہ کس طرح سے ہم اپنی جابز کھو دیں گے یا جابز کریٹ کر پائیں گے. خاص کر کے ہم اسپیشلی پاکستان کی بات کرتے ہیں, دنیا میں تو شاید انہوں نے اڈاپٹ کر لیا اس چیز کو, وہ سمجھ کے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن چونکہ ہم پاکستانی بہت ساری چیزوں کو, اب ہم جس طرح سے ڈیولپ کنٹری میں رہ رہے ہیں, ہم لوگ اس ایمرجنگ مارکیٹ میں ان چیزوں کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. بہت ساری انڈسٹریز میں, پاکستان کی انڈسٹریز میں اگر دیکھا جائے تو روبوٹک سسٹم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ شاید مین پاور کی ضرورت وہاں ختم ہو جائے گی. یہ سوال میں لے کے چلوں گا اپنے پینل کی طرف. ہبا آپ کی طرف آؤں گا. انڈسٹریز میں بات کی جاتی ہے کہ روبوٹس کام کر رہے ہیں, بہت سارے فوکس اس طرح کے آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو کہ آپ کے ویئر ہاؤسز میں اور انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں. تو اس میں جو آپ کی جو کم پڑھا لکھا طبقہ, آپ کا جو مین پاور آپ کی کام کر رہی ہوتی تھی, تو ان کو تو وہ خدشات ہیں. یہ اپنے آپ کو کس طرح سے ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس کریں, یہ اپنے آپ کو کیسے پروموٹ کریں, یہ جو اپنی زندگیاں اسی کام میں گزار چکے ہیں اب وہ کمفرٹ زون سے باہر نکل بھی نہیں پائیں گے, تو یہ جو ہمارا ایک سیکٹر ہے اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے نا, یا انڈسٹریل سیکٹر کو ڈیولپمنٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے پاس پروڈکشن زیادہ ہو, ہمارے پاس پاکستانی پروڈکٹ زیادہ بنے اور ہم ان کو کنزیوم کریں. آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. لیکن ٹیکنالوجی اس میں کبھی بھی ہڈل نہیں بنے گی, کیونکہ انڈسٹری جتنی ریوائیو ہوگی اتنی زیادہ امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. ہمارے پاس جو یہ ایک غلط فہمی ہے نا کہ اگر روبوٹس نے جگہ لے لی تو ہمیں ہیومن ریسورس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان روبوٹس کو یوز کرنے کے لیے بھی تو ہیومن ریسورس کی ہی ضرورت پڑے گی نا. ہاؤ ڈو دے آپریٹ؟ وہ تو پھر وہی ٹیکنالوجی لیسڈ لوگ ہوں گے نا. میں بات کر رہا ہوں اس مین پاور کی جو بیچارہ کم پڑھا لکھا طبقہ. اسی پہ آ رہی ہوں میں. دیکھیں اسکل ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل کوالٹی ایشورنس کہیں پہ ہو رہی ہے نا, میں نے ریلز ہی دیکھی آف کورس ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے, تو وہ جو ریلز جو باہر ممالک کی آتی ہیں اور وہ اپنے کسی بھی انڈسٹریل اس کی ڈپارٹمنٹ کی لگاتے ہیں, جو ریلز بناتے ہیں, تو اس میں یہی دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے, رائٹ. اور اس کے علاوہ جو بیک اینڈ پہ جو میکینیکل انجینئرز ہیں, جو ٹیکنیکل ٹیم ہے, وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے. یعنی پڑھی لکھی جابس بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے. ابھی جو ہمارے پاس تو مسئلہ یہی ہے نا, جو گریجویٹ طبقہ ہے باہر نکل رہا ہے یونیورسٹی سے, اس کے پاس جابس لٹریسی ریشیو بھی تو ہمارے یہاں دیکھا جائے گا. اور سب سے زیادہ ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے انڈسٹریلائزیشن میں, یہ دیکھا جاتا ہے وہی کنونشنل وے میں کام ہو رہا ہے, پرانے طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایجوکیشن کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. ایجوکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی تو کم سے کم دہاڑی ویجز واٹس ایور سیلری بولیں اس پہ لوگوں کو رکھ لیتے ہیں. کوالٹی پروڈکٹ بن نہیں رہا ہوتا, کوالٹی سروس نکل نہیں رہی ہوتی. تو یہ تو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی نیڈ ہے کہ آپ ڈیولپ کریں, آپ کے ساتھ پورا ملک ڈیولپ ہوگا. اس کی ایجوکیشن حاصل کریں گے لوگ, اس کے لیے اسکلز سیکھیں گے لوگ. یہ تو پوری دنیا کی پریکٹس ہے, ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے, تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا.
بسم اللہ، آپ کی طرف آؤں گا. یہی سوال اگر ہم دیکھیں کہ بہت ساری کمپنیز میں سکسیسر پلانز ہوتے ہیں، ہمارے اپنے نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے اینول پلانز بن رہے ہوتے ہیں، تو ان کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہوگی جب اس طرح کے روبوٹس آ جائیں گے؟ پھر جب ان کو دوسرے کاموں میں لگایا جائے گا کہ یہ کام اگر آپ کی جگہ روبوٹ کر رہا ہے تو آپ کو اس کام میں لگایا جاتا ہے، آپ کو لے آف نہیں کر رہے، آپ کو دوسرے آپ کی اسکلس کو جو ہے نا وہ امپروو کر کے یہ کام لیا جائے گا، تو کیا یہ جلدی اڈاپٹ کر لیتی ہے ہماری یہاں کی جو ملینیلز جن کی ہم بات کر رہے ہیں، کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے، تو ایشیا ریجن کے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیسے یہ اس سے ہم آنکھ ہو سکتے ہیں؟ بالکل. اچھا، ہم جین وائی میں آتے ہیں نا، جین زی سے پہلی والی جو ہوتی ہے وہ جین وائی. تو جین وائی جو ہے مجھے لگتا ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ ہم ابھی بھی کوپ اپ کر رہے ہیں ود ایڈوانسمنٹ، کیونکہ ہم نے جب یہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس آئے تھے، ایمرج ہو رہے تھے، تب ہم نے ان کو ایمرج ہوتے ہوئے دیکھا تھا. 90s میں آپ کو یاد ہو کنورژن دیکھا، ارلی 2000s میں ہم نے اس کو اور بڑھتے ہوئے دیکھا. تو ہم یہ قوم بن گئے کہ اس کو آہستہ آہستہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا. ہم سے پہلے والے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا اسٹرگل کر رہے ہیں. ہماری جو ایک کمیونٹی ہے یا ہماری جو ایک جنریشن ہے، ابھی جب ہم نے پروفیشنل لائف میں قدم رکھا تو سمجھے جین زی اس وقت آ چکی تھی، ہم نے بیسیکلی اس کو اسٹارٹ لیا ہے، ہم نے اسٹارٹ لیا ہے. تو ابھی ہم ہی لیڈرز ہیں اس کے. جین زی ابھی ہاتھ میں ابھی لیڈرشپ نہیں آئی، ابھی ہم تو ان کے ابھی لیڈرشپ آئی نہیں ہے، ہم وہاں لیڈرز بن چکے ہیں. ابھی آپ نے بہت سی ایسی پوسٹ دیکھیں جہاں دیکھیں عمر تو بڑھتی جاتی ہے نا، ڈیولپمنٹل فیز ہوتا ہے کہ آپ بڑے جو لوگ ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ہم ان کو ریپلیس کر رہے ہیں قسم کا. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم ٹیک سیوی ہیں ابھی بھی. آپ اگر میرے والد سے پوچھیں، میرے والد کو ہم اویئرنیس کی کمی ہے، صرف اویئرنیس کی کمی ایسے ہے کہ ان کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے، گوگل میپس کیا ہوتے ہیں. لیکن اب ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ کہ ابو ایسے ایسے اس طرح چلانا ہے. آپ یقین کریں ٹی وی ختم ہو گیا ہمارے گھر تو وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے اینڈرائڈ فون اگر ابو کے ہاتھ میں دے دیا، جیسے میں والد صاحب کو اینڈرائڈ فون دوں گا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا، ایک تو ہمارے واٹس ایپ گروپ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، بیچ میں جاتے ہیں فیملی گروپس ہوتے ہیں، ہر وہ آئی نو کہ وہ بڑی خبریں عجیب و غریب ہی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن سٹل ان کو استعمال کرنا آ گیا ہے. تو اویئرنیس، میں کہتی ہوں اویئرنیس کی کمی. اب جیسے ہبا نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا ریس کے، ایپ بری نہیں ہے. دیکھیں یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ سارے آپ کو ایپس ہیں، لیکن انہی ایپس پہ آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہے، ابھی جیسے ایک کسی نے مجھے ایک کیس بتایا، گاؤں میں تھی وہ خاتون، گھر میں کوئی وہ کہتے ہیں نا دہاڑی لگاتے ہیں ساری چیزیں، ان کے ہاتھ میں یہ ضرور تھا. اور آپ کو پتا ہے، آپ کو کوئی سمپل موبائل نہیں ہے، سب اینڈرائڈ پہ آ چکے ہیں. یعنی کسی نے اس کو ویسے ہی گیا، اس نے بتایا کہ بھائی تم اچھا کھانا بناتی ہو، ٹھیک ہے، کیوں نہ تم اپنی ویڈیو، میں تمہیں پروموٹ کروں گا، تم اپنی ویڈیو بناؤ. اب وہ ولیج کے ماحول میں وہ اپنا بناتی ہے، صبح گھی وغیرہ جیسے کر رہی ہے، بس اس کا بچہ جو ہے اس کی ویڈیو کر لیتا ہے. دے آر ارننگ آؤٹ آف اٹ. تو اویئرنیس کی کمی ضرور ہے کہ بھائی کہاں استعمال کرنا ہے، کس طرح پازیٹیو وے میں کتنا یوز کرنا ہے، پازیٹیو وے میں کتنا یوز کرنا. تو یہ ہمیں اس میں ادارے بھی پورے کے پورے ہیں کہ اب ادارے میں اب جیسے ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، میں یہ دیکھتی ہوں، میں اپنے ادارے سے آپ کو شروع کرتی ہوں. ہمارے ساری جنزی ہے، صحیح، میں جنزیز کے ساتھ کام کر رہی ہوں، میں صرف جن وائی میں ہی ہوں اس میں. تو جنزی جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ تو بہت ہے، لیکن میں نے یہ لاگو کر دیا ان سب کے لیے کہ آپ کو چیٹ جی ٹی پی کا کورس کرنا ہوگا تاکہ جو ہے نا اپنے آپ کو ہم آہنگ کر سکے. بالکل میرا میڈم پروگرام اپنے بالکل آخری لمحات کی طرف، علی شہزاد صاحب آپ کو بھی شامل کروں گا. یہی سوال اگر ہم لے کے چلیں، جس طرح سے روبوٹک کی ہم نے بات کی کہ روبوٹ جو ہے نا وہ بہت ساری جاب نوکریاں کھا رہا ہے، اگر ہم فائنینشیل سیکٹر کی بات کریں، فائنینشیل سیکٹر میں بھی کچھ ایسا نظر آتا ہے، کچھ ایسی جابز ہیں جو ٹیکنالوجی کی نظر ہو رہی ہیں، جو آپ کی روٹین جابز ہیں، جو ڈے ٹو ڈے بیسس کے آپریشنز ہیں، وہ ڈیفینیٹلی اے آئی بیس جا رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی بیس جا رہے ہیں، جیسے ٹیلر مشینز لگ گئی، بہت ساری چیزیں، جو روٹین آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں، روٹین ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن ونس یو آر سپوز ٹو یوز یور مائنڈ، ونس یو ہیو ٹو ٹیک دا کریٹیکل ڈیسیژنز، اوکے، اسٹل دا مینوئل انٹرفیس کاؤنٹس. آپ کا مائنڈ سب بالکل کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کے جو بزنس ڈیسیژنز ہیں، وہ آپ کو ایک انالیٹکس تو مل گیا، صحیح، آپ نے ڈیٹا انپٹ کیا، انالیٹکس آپ کے پاس آ گیا، یا بیس انالیٹکس آ گیا، بٹ اس پہ ڈیسیژن کس نے لینا ہے؟ اس کی بیس کے اوپر پھر آپ نے ڈیسیژن لینا ہے. اسٹل یور مائنڈ کاؤنٹس ا لاٹ. آپ کی جو برین ٹیکنالوجی ہے وہ یوز کرنی ہے آپ نے. علی صاحب بالکل میرا پروگرام اپنے بالکل آخری لمحات میں چلتے چلتے آپ کا ہبا، آپ کا کیا میسج ہوگا ہماری یوتھ کے لیے، کس طرح سے ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو لیس کریں؟ پلیز آپ جسٹیفائی کریں ٹیکنالوجی کے ساتھ.
جو آپ کر رہے ہیں ابھی صرف فون پکڑ کے, دیٹ از ناٹ انف ٹیکنالوجی. آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ایجوکیشن سیکٹر میں بھی اور بہت ساری چیزوں میں جہاں پہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنی اسکلز بڑھا سکتے ہیں اور اپنی نیشن کے لیے بھلا بھی کر سکتے ہیں. بسم اللہ پرویزہ, آپ کا میسج. میرا یہ میسج ہوگا کہ ٹیکنالوجی کو اچھے سے یوز کریں, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کی جو آپ کی پرورش ہے اس کے اوپر بھی کریں, ہیومن کنیکشن کے اوپر زیادہ فوکس کریں. علی شہزاد صاحب, آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ آپ کو ایموشنلی بلڈ اپ نہیں کرتی. یہ آپ کے پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں, بھلے آدھے گھنٹے کو 1 گھنٹے کو, اور ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں. آپ کوئی بھی ٹول یوز کر لیں اے آئی کا, وہ آپ کو ڈیٹیل آؤٹ تو کر دے گا, بٹ اٹ وونٹ بی ایبل ٹو ورک آن یور ایموشنل بیک گراؤنڈ. جیسے انہوں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ جو بھی بچوں کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں, جین زی جین وائی کے ساتھ جو ایموشنل سیٹ بیکس آ رہے ہیں. اور ایک چیز اور میں کہوں گا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہماری سب سے بہترین کتاب ہے, دیٹ از دا ہولی قرآن, اس کو پڑھنا, سمجھنا, سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا سکھائیں. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی, ٹیکنالوجی اینڈ ایوری تھنگ, بٹ جو آپ کی بیسز ہیں وہ آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کرتی ہے کہ ونس یو آر ان ا ٹربل, جب ونس یو آر گوئنگ ٹو دا شیلو واٹرز, اس وقت آپ کیا کریں, اس وقت آپ کو یہ الفا ایپس اور یہ ساری ایپس جو اس وقت آپ کو رہنمائی جس سے لینی ہے, آپ کی رہنمائی چاہیے, وہ ڈیفینیٹلی آپ کی کتاب ہے, اس کو پڑھائیں, اس کو سکھائیں, اس کو بچوں کو بتائیں کہ جی ونس یو آر گوئنگ ٹو بی انٹو دیٹ ٹربل واٹ دے گونا ڈو. جو سوسائڈل اٹیمپٹس کی بات کی ہے, یہ جو فریک آؤٹنگ کی بات کی ہے, وائی اٹس ہیپننگ, بیکاز ہمارے پاس یہ نہیں پتا کہ اگر ہم کسی ٹرموائل میں ہیں, کسی پوزیشن ایسی ہے کہ اٹس ان ایکسپیکٹڈ آ گئی, واٹ وی گونا ڈو. شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے قیمتی وقت کا آپ تشریف لائے. بسم اللہ پرویز آپ کا بہت شکریہ, قیمتی وقت کا تشریف لائیں. آپ ہبہ خان آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ٹیکنالوجی کے اس دور میں ٹیکنالوجی کو کس طرح سے ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کے فائدے کیا ہیں, خاص کر کے اسپیشلی جس طرح سے بات کی گئی آج کے ہمارے اس پینل کی طرف سے, اور اس پہ کنکلوڈ کیا کہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, ٹیکنالوجی کے سافٹ اسکل اور ٹیکنیکل اسکلز دونوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن آپ اپنے بچوں کو, جو علی شہزاد صاحب نے بات کی اپنے کنکلوژن میں بہت اچھی بات کی, کہ اپنے بچوں کو اسلامی وہ تمام چیزیں بھی سکھائیں, اس کے بعد ان کے ہاتھ میں وہ گیجٹس دیں, ان کو اس قابل کریں, ان کی مینٹلی تربیت اس قابل ہونی چاہیے کہ وہ اچھے اور برے دونوں انڈیکیٹرز جب آن ہوں, ان کو پتا ہو کہ میں نے کون سے کانٹینٹ کی طرف بڑھنا ہے اور کیا کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے. ٹیکنالوجی کا ضرور فائدہ ہے, ٹیکنالوجی سے فائدہ لیں, آگے بڑھیں, آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو فیئرز ہیں وہ انسیکیورٹیز کی وجہ سے ہیں, اپنے اندر سے وہ انسیکیورٹیز نکال دیں, یقیناً آپ بھی اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں گے. مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.